الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ بیٹے نے عرض کی، بابا جان، یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام بھیجے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ آؤ ہم ان سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ چنانچہ سامان سفر لیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دونوں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر ایک ویران جنگل میں دوپہر ہو گئی، شدید گرمی تھی اور لو بھی چل رہی تھی۔ ایسے میں پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ گھوڑے بھی تھکن اور پیاس کی شدت سے ہانپنے لگے۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام اور آپ کا بیٹا گھوڑوں سے اتر کر پیدل ہی چل پڑے۔ بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ رحمت اللہ نے آبادی کا گمان کر کے اسی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں آپ رحمت اللہ کی بیٹے کو ٹھوکر لگی اور پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی اور وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ شفقت کے سبب روتے ہوئے آپ رحمت اللہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر ہڈی نکالی، اپنے مبارک امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور زخم پر بہن دیا۔ حضرت سیدنا رحمت اللہ کے آنسو جب بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ کہنے لگا، ابا جان، آپ تو فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب رونے کیوں لگے؟ فرمایا، پیارے بیٹے، باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا اور رو پڑنا ایک فطری امر ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ جواب سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے سامنے نظر کی تو وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ۔ گھوڑے یعنی سفید سیاہ رنگ کے گھوڑے سوار ایک شخص بڑی تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ وہ سوار قریب آ کر اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا اور آواز آنے لگی، میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے میں فلاں شہر اور اس کے باشندوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اسی شہر کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر سے دور رکھے، لہٰذا اس نے یوں امتحان میں ڈالا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی اور اس طرح آپ دونوں اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس بیٹے کے زخمی پاؤں پر پھیرا تو زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ کھانے اور پانی کے خالی برتنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دونوں کھانے اور پانی سے بھر گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹے کو سامان اور سواریوں سمیت اٹھا لیا۔ یوں ہی چند لمحوں میں آپ دونوں اپنے گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ آپ رحمت اللہ علیہ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ رب کی حکمت کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا بھی حکمت، تو کسی کو بے طرف مصیبت سے بچا لینا بھی حکمت۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔